ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہ السلام فزت ورب الکعبہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. وقال ايضا ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. دوسری جگہوں پہ آیا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. عزیزان گرامی، بہت ہی قیامت کی شب ہے یہ. آج کی تاریخ میں کاش ایسے حالات نہ ہوتے تو آج ہم مولا کا غم، اپنے پہلے امام کا غم، کہ ہمارے روزے دار امام کو، جو قائم اللیل صائم النہار امام، ہمیشہ دنوں سے کو روزہ رہنے والا امام، راتوں کو شب بیداری کرنے والا، عبادت و طاعت اور نماز میں گزارنے والا ہمارا امام آج کی شب ہم سے جدا ہو رہا ہے. کاش ایسے حالات نہ ہوتے، لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو ہم اجتماعی طور پر مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، حسینیہ میں، امام باڑوں میں مولا کی مجلس سے ادا برپا کر کے ان کے تابوت اٹھاتے، جلوس نکالتے. مگر ایسے حالات میں ہم دینی اور دنیاوی قانون کی رعایت کرتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے مولا کا اجتماعی غم تو نہیں منا پا رہے ہیں، مگر اپنے اپنے امکان بھر اپنے اپنے گھروں میں صحیح، انفرادی طور پہ صحیح، فردی طور پہ صحیح مولا کا غم مجلس سوگ برپا کر کے، مولا کے مرثیہ نوحہ ان کے غم و علم میں مبتلا ہو کر کے اپنے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تسلیت پیش کرنے کی حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ خداوند عالم ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور یہ نماز و روزہ انہی ذکر کی وجہ سے، انہی محمد و آل محمد کے ذکر اور یاد کی وجہ سے، ان کے فضائل و کمالات کے ذریعے سے، ان کے مصائب کے بیان کے ذریعے سے ہی قابل قبول ہوتے ہیں. اگر ان کی محبت اور ان کی ولایت نہ ہو کہ جو ان کے فضائل اور ان کے مصائب کی شکل میں ہم سے ظاہر ہوا کرتے ہیں، زبان سے فضائل و کمالات کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے، قلم سے، تحریروں سے ان کے فضائل و کمالات اور مصائب رقم کیے جاتے ہیں، کہ جن کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں. اور یہی محبت کی پہچان بھی ہے کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے فضائل و کمالات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ان کے مصائب، ان کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، کیا کیا ستم ڈھائے گئے، ان کے اوپر کیا گزر گئی دنیا کو بتاتے رہیں، تاکہ دنیا بیدار رہے. آج دنیا میں جو کچھ بھی مصائب ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کاش اہل دنیا نے، کاش ان ظالموں نے، کاش ان منافقوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، کلمہ توحید نام کا زبان پر جاری کرنے والوں نے، کلمہ رسالت زبان پر جاری کرنے والوں نے، کاش کل ہمارے مولا پر ظلم نہ کیا ہوتا، شہدادی عالمیان پر ظلم نہ کیا ہوتا، اہل بیت اطہار پر ظلم نہ کیا ہوتا، اور ایک روزے دار کو مسجد میں عالم سجدہ میں ان کے سر پہ ضربت نہ لگائی ہوتی، تو آج دنیا میں ظلم و ستم نہ پایا جاتا. ان ظالموں نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے، ان ظالموں نے مسلمانوں کی تاریخ کو رنگین بنا دیا ہے، اہل بیت اطہار پہ ظلم کر کے، انہیں خون ان کا بہا کر، انہیں شہید کر کے، انہیں راہ خدا میں، سجدہ خدا میں شہید کر کے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو انہوں نے خونین اور رنگین بنا رکھا ہے. ہمارے مولا جب ان کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مولا نے قرآنی آیات اور احادیث و روایات کی روشنی میں کی جو کامیابی کا معیار اللہ اور رسول کی نظر میں تھا اور ہے، جو قرآن کی نظر میں تھا اور ہے، جو اسلام کی نظر میں تھا اور ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے مولا نے فرمایا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کاش ہم اس جملے سے مولا کے سبق لیتے، درس حاصل کرتے، عبرت حاصل کرتے کہ ہمارے مولا جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم کامیابیوں سے ہمکنار رہا، فتح و کامرانیاں جن کے قدم بوسی کرتی رہیں، ان کا سفر، حضر، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا
ان کا جنگ کرنا، ان کا صلح کرنا، ان کا تلوار نکالنا، ان کا تلوار کا نیام میں رکھ لینا، ہر عمل ان کا مردی معبود کے پیش نظر انجام پاتا تھا کہ وہ مردی پروردگار عالم کے مالک بھی بن گئے۔ اس ہمارے مولا نے خانہ کعبہ میں ولادت پائی، مگر چاہتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہمارے مولا علی نے، توریت و انجیل و زبور کی تلاوت کرنے والے ہمارے مولا علی نے اسی وقت یہ اعلان فرما دیا ہوتا کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، چونکہ کعبے میں ولادت ہی ہو رہی ہے۔ اب پھر بڑی بڑی جنگیں فتح فرمائیں، بدر و احد و خیبر و خندق کے فاتح ہمارے مولا نے، مردی پروردگار عالم کے مالک ہمارے مولا نے، ہمارے مولا کے ذریعے سے ان کی ولایت اور خلافت کے اعلان کے ذریعے سے دین اسلام کو تکمیل کی سند ملی، خداوند عالم نے نعمتیں تمام فرمائی، خداوند عالم دین اسلام سے راضی ہو گیا، مگر ہمارے مولا نے کبھی بھی اعلان کامیابی نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زندگی کے کسی میدان میں چند روز کے لیے کامیاب ہو گئے اور کسی بھی میدان میں، شہرت کے میدان میں، عزت کے میدان میں، دولت کے میدان میں، جاہ و مقام کے میدان میں، امامت اور خطابت اور شاعری اور نظامت، یہ سارے جتنے میادین ہیں چاہے دینی یا دنیاوی، ان سارے میدانوں میں کسی میدان میں جو چند روزہ زندگی میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم فوراً دوسرے کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے لیے اعلان کامیابی کرنے لگتے ہیں، بہت فعال بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بزی اور مشغول ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ بزی اور فعال ہم مشغول ہیں، کامیاب ترین ہیں، دوسرا بیکار ہے۔ نہیں، اگر ہماری زندگی اسی طرح سے، جس طرح سے ہمارے مولا نے بتائی ہے، بیان فرمائی ہے، زندگی کامیابی کے ساتھ، اسلام و قرآن کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، دین اسلام قرآن مذہب اہل بیت اطہار کی حمایت و دفاع کرتے ہوئے، اس کی تقویت کرتے ہوئے، شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور سیاست علوی کے ساتھ، دین اسلام قرآن کی انسانیت کی شرافت کی حفاظت کے ساتھ اگر گزر رہی ہو اور مظلوموں کی، مستضعفین کی حمایت اور کمزوری میں اگر گزر رہی ہو، تب ہم کہیں جا کے اس بات کا اعلان مولا کے فرمان کی روشنی میں کر سکتے ہیں، جب اسلام اور ایمان اور محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم زندگی کی آخری سانس لے رہے ہوں کہ ہاں، کعبے کے رب کی قسم، مولا کے اس فرمان کی روشنی میں معبود، چونکہ ہماری جان بھی دین کی خدمت کرتے ہوئے، انسانیت کی اور کمزوروں کی خدمت کرتے ہوئے، شرافت کی ترویج کے لیے، دیانت کی ترویج کے لیے، مذہب و شریعت کی تقویت کے لیے ہماری زندگی گزری اور محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ، ایمان اسلام کے ساتھ معبود اب تیری بارگاہ خاص میں حاضر ہونے آ رہے ہیں معبود، لہذا ہم بھی اب کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ ہمارے مولا نے یہ معیار بتایا ہے، اور جب ہمارے مولا نے جب یہ معیار بتا دیا ہے تو ہمیں اسی اعتبار سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کی شب ہمارے مولا جناب ام کلثوم کے ہاں مدعو تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم نے جب مولا کے سامنے لا کے سحر رکھی ہے تو دودھ اور نمک، یہ دونوں چیزیں جب ہمارے مولا کے سامنے لا کے جناب ام کلثوم نے رکھا تو مولا نے فرمایا، بیٹی تمہیں نہیں معلوم ہے، ہمارا مولا مولائے دو جہاں رہنے کے باوجود، مولائے کائنات رہنے کے باوجود بھی، زمین جائیداد پراپرٹیوں کے اور باغات کے مالک رہنے کے باوجود بھی، ہمارے مولا نے ہمیشہ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزاری، جو کی روٹی پر اور نمک پر ہمیشہ اکتفا کی، اور اسی حالت میں، اسی عالم میں ہمارے مولا اپنی پشت مبارک پر رات کی تاریکیوں میں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، انہیں روٹیاں پہنچانے کے لیے، انہیں آذوقہ فراہم کرنے کے لیے، انہیں غذائیں پہنچانے کے لیے، یتیموں کے ساتھ حتیٰ ہمارے مولا بچوں کی طرح سے باقاعدہ ان کا دل بہلانے کے لیے، ان کے گھروں میں جا کے غذائیں فراہم کرنے کے لیے، انتظام کرنے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے اپنی پوری عمر و زندگی گزارا کرتے تھے، بیواؤں کی سرپرستی و کفالت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مولا کے سر پہ ضربت لگی تو وہ بیوائیں، وہ یتیم اور وہ نحیف و لاغر، وہ مفلس و تنگدست، وہ فقیر و غریب و محتاج طبقہ جو تھا، جب 3 دن ہو گئے سر پہ ضربت لگنے کے بعد اور مولا تشریف نہیں لے گئے، تو وہ سب انتظار میں تھے کہ آخر وہ کون تھا جو آیا کرتا تھا ہماری یتیم پروری کے لیے، بیواؤں کی سرپرستی کے لیے، بیواؤں کی کفالت کے لیے۔ آج 3 دن ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مولا کائنات، وہ یتیم پرور امام، وہ بیواؤں کے سرپرست امام، آج جب ان کے سامنے سے جناب ام کلثوم دودھ کا پیالہ اور نمک
دونوں میں سے ایک چیز جب جو ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹی تم نے اپنے بابا کو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں 2 غذا استعمال کرتا رہا ہو، اے بیٹی ان 2 غذاؤں میں سے ایک غذا اٹھا لو۔ تو بیٹی کا دل تھا، ایک مرتبہ بیٹی نے سوچا کہ باپ ہے ہمارا، پدر بزرگوار ہمارے یہاں مہمان ہے آج، تو بیٹی نے سوچا کہ نمک کا پیالہ اٹھا لیں، دودھ کا پیالہ، شیر کا پیالہ رہنے دیں، مگر باپ نے فوراً بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیٹا اے میری بیٹی دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اس لیے کہ تمہارے بابا کو نمک اور جو کی روٹی بہت زیادہ پسند ہے۔ شہزادی نے ام کلثوم نے پدر بزرگوار کے حکم پر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد مولا سحر سے فارغ ہو کر جب چلنے لگے تو کبھی بے چینی کے عالم میں، کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، کبھی جو ہے گھر میں آتے ہیں، کبھی آنگن میں جاتے ہیں، کبھی گھر میں آتے ہیں۔ اس اضطراب و بے چینی کا عالم دیکھ کر شہزادی جناب ام کلثوم پوچھتی ہیں، بابا آج آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ مولا فرماتے ہیں، آج میں اپنے بارگاہ خاص میں اپنے پروردگار عالم، پروردگار حقیقی اور اس رب العالمین کی بارگاہ خاص میں حاضر ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جو رب ذوالجلال والاکرام ہے، کہ جس کی عبادت کے لیے جب میں بارگاہ خاص میں محراب عبادت میں کھڑا ہوا کرتا ہوں تو میرے جسم و بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اے میری بیٹی آج میرے آخری دن ہے، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کائنات گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ مرغابیوں نے پڑھ کر دامن کو پکڑ لیا، آواز دیتی ہیں، اے ہمارے والی وارث، اے ہمارے مولا، آخر ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ مرغابیوں نے دامن پکڑ کر مولا کو بتانا چاہا، مولا کیا آج کے بعد اب ہمیں آپ دوبارہ آپ زندہ حالت میں اور صحیح و صحت سلامتی کے ساتھ آپ ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے؟ مولا آپ مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں، ارے آپ کا دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ مولا مسجد کوفہ میں پہنچے اور ابن ملجم ملعون کی جو قطامہ کے عشق میں مبتلا ہو کر قطامہ نے شرط رکھ دی تھی، شادی کا پیغام دیا تھا، تو مولا کے سر کی شرط رکھ دی تھی کہ اے ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اگر علی ابن ابی طالب کا سر تو میرے سامنے لا کے رکھ دے گا تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ بدبخت ترین انسان تاریخ کی روشنی میں، حدیث و روایت کی روشنی میں مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگانے والا ابن ملجم عبد الرحمن مسجد کوفہ میں منہ کے بل تلوار کو چھپائے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ مولا تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے اسے جا کے ٹھوکر سے جگایا، اے عبد الرحمن ابن ملجم، ارے گلدستہ اذان پہ مؤذن اذان دینے جا رہا ہے، اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے، محراب عبادت میں گئے اور ابھی مولا نے نماز شروع کی تھی، اس لیے کہ اس نے ایسے وقت میں مولا کے سر پہ ضربت لگانے کے لیے وقت نکال رکھا تھا۔ جانتا تھا فاتح بدر و احد و خیبر و خندق، علی کا مقابلہ، علی کا سامنا آسانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو ان کے جسم و بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ اس وقت اگر ان کے سر اور پہ ضربت لگا دی جائے گی تو انہیں احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ سامنے سے ضربت لگائیں گے تو ہم کیسے سامنا کر سکتے ہیں فاتح بدر و احد خیبر و خندق کا؟ ارے علی اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کے اندر اگر جو ہے جسم میں تیر پیوست ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا، بتایا جاتا ہے تیر نکالتے وقت علی کو تکلیف ہو جاتی تھی، علی کو بے چینی اضطراب ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا علی جب نماز کے حالت میں ہو تو تیر نکال لیا جائے، اس لیے کہ خضوع و خشوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ علی بارگاہ خاص پروردگار عالم میں جب ہوتے ہیں تو ان کے جسم و بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ خضوع و خشوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ تیر بدن سے نکال لیا جاتا ہے اور علی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، احساس درد و تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابن ملجم ملعون نے بھی اسی وقت کا انتخاب کیا اور جیسے ہی مولا کائنات نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا،
ابن ملجم ملعون نے سر پہ ایسی کاری زہر سے بجھی ہوئی تلوار لگائی، مولا نے آواز دی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مگر اس وقت بھی مولا اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہے، عبادت مکمل کرواتے ہیں، نماز 2 رکعت نماز صبح کی مکمل کرواتے ہیں، اور جب مشکیں کسے ہوئے لوگ ابن ملجم کو لا کے مولا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مولا کو پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مولا نے جیسے ہی پیاس کا احساس کیا، اظہار پیاس کیا، لوگوں نے مولا کے سامنے جب پیالہ پیش کیا تو ابن ملجم ملعون نے بھی جو ہے پیاس کا اظہار کیا، تشنگی کا اظہار کیا۔ مولا نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی ابھی میرے سر پہ ضربت اس نے لگائی ہے، میرا قاتل ہے، مگر اس کے باوجود بھی مولا نے فرمایا پہلے ابن ملجم کو پانی پلایا جائے۔ اس کے بعد مولا نے وصیتیں فرمانا شروع کر دی، اے میرے بیٹا حسن، اگر میں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ بچ گیا تو میں خود سوچوں گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اے بیٹا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھنا یا تو اسے معاف کر دینا یا تو صرف ایک ہی ضرب لگانا، اس لیے کہ اس نے میرے سر پہ ایک ہی ضربت لگائی ہے۔ عزادارو، مولا کے سر پہ ضربت تو اس نے ایک ہی لگائی تھی، مگر وہ چونکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی لذا مولا کو صحت نصیب نہیں ہوئی۔ مولا اسی ایک ہی ضربت سے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور روایت میں ملتا ہے کہ جب طبیب نے آ کر مولا کے زخم پہ ایک مرتبہ گہری نگاہ ڈالی تو آواز دیتا، سر کو جھکا کے امام حسن مجتبیٰ کی طرف آواز دیتا ہے، اے میرے مولا حسن آپ تشریف لائیے۔ مولا کائنات سے آواز دیتا ہے طبیب، اے مولا آپ وصیتیں شروع کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کو صحت نہیں نصیب ہوگی، اس لیے کہ زہر کا اثر پورا آپ کے جسم و بدن میں پھیل چکا ہے۔ اے مولا وہ ضرب جو تھی، وہ ضربت جو تھی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ مولا نے وصیتیں فرمانا شروع کر دیا، بیٹا حسن مجتبیٰ نزدیک آؤ۔ بیٹا حسن جب نزدیک آ گئے سب کا ہاتھ مولا نے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، مگر ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی، اے میرے والی و وارث، ارے میرا بیٹا عباس جسے آپ نے تمنا سے مانگا تھا، جس کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی تھی، اور تمنا علی کا نام عباس ہے۔ عباس دیکھیے کونے میں کھڑا ہوا چپکے چپکے رو رہا ہے۔ اے مادر گرامی، اگر آخر مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ میرے بابا نے سب کے ہاتھ کو میرے بھیا حسن کے ہاتھ میں دے کر وصیتیں فرما رہے ہیں، مگر میرا ہاتھ میرے بابا نے میرے آقا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ مولا تڑپ کے آواز دیتے، اے میرے بیٹا، اے میرے لال حسین، ذرا نزدیک آ جاؤ۔ حسین مظلوم نزدیک آئے، ایک مرتبہ حسین مظلوم کے ہاتھ میں عباس علمدار کا ہاتھ لے کر آواز دیتے، مولا اے میرے بیٹا عباس، یہ فرزندان پیغمبر ہے، تم میرے فرزند ہو، دیکھو جب تک یہ ہاتھ سلامت رہے میرے بلال حسین پہ، فرزندان پیغمبر پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہاں عزادارو، مولا نے وصیت مکمل فرمائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وصیت کے مطابق امام حسن مجتبیٰ نے غسل و کفن دیا، باپ کا جنازہ تیار ہوا، اب جنازہ اٹھنے کی باری آئی۔ مولا نے وصیت فرما رکھی تھی، اے میرے لال حسین، ایک طرف سے تم دونوں بھائی جنازہ اٹھانا اور ایک طرف سے جناب جبریل و میکائیل جنازہ اٹھائیں گے، اور فلاں مقام پہ جا کے قبر میری تیار ملے گی، جناب آدم و نوح کے درمیان میری قبر تیار شدہ ملے گی، وہاں پہ مجھے سپرد لحد کر دینا۔ ادھر مولا کائنات کا جنازہ اٹھا، ادھر منادی نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، قائم اللیل صائم النہار علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آؤ جنازہ اٹھانے والوں، جنازہ اٹھاؤ، چاہنے والوں کے مجمع میں علی کا جنازہ اٹھا۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین نے عباس علمدار نے مولا کو سپرد لحد کیا، سپرد لحد کر کے بابا کے جنازے کو واپس آ رہے تھے، مگر ہم آواز دیں گے مولا حسن مجتبیٰ
مولا حسین مظلوم آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے جنازے کو غسل و کفن دے کر سپرد لحد کیا، مگر مولا حسن مجتبیٰ آپ کا جنازہ ہوگا اور جنازے میں تیروں کی بارش ہوگی، آپ کا جنازہ تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا، پہلو پیغمبر میں دفن کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی لاش کو بھگوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے گا، آپ کا لاشا بے غسل و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہے گا، جوان بیٹا موجود ہوگا مگر آواز دے رہا ہوگا مولا اے میرے بابا، جوان بیٹا تو موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توقے خاردار ہے، بابا آپ کا جنازہ غسل و کفن پڑا رہا، بیٹا مجبور ہے۔ وآخر دعوانا